الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم وسننت لکم قیامہ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ اولا و آخرا والحمد للہ رب العالمین۔ مبارک مہینے کی آمد ہے۔ آج 25 مارچ 2022 چند دن گنے چنے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں 2 خاص عبادتیں ہیں، بقیہ عبادتیں بھی ہیں، لیکن 2 عبادات خاص ہیں رمضان المبارک کے ساتھ۔ ایک روزہ، جو رمضان کا روزہ فرض ہے، دوسرا قیام یعنی تراویح۔ رمضان المبارک کو عظمت قرآن مقدس کے نزول کی وجہ سے ملی۔ صرف رمضان کو عظمت نہیں ملی، جس شخصیت کی، جس ذات کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ ہو گئی، اللہ نے اس کو بھی عظمت عطا کر دی۔ روح الامین جبریل علیہ السلام لے کر آنے والے ہیں تو اللہ نے اس کو ملائکہ کا سردار بنا دیا۔ جس ذات پہ نازل ہوا وہ ذات تمام نبیوں کی، سید المرسلین کی، تمام نبیوں کی سردار بن گئی وہ ذات، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا دیا۔ صحابہ اکرام، بلکہ یوں سمجھ لو کنتم خیر امت، اس امت کو بھی بہترین امت قرار دیا، افضل امت قرار دیا۔ اس میں سے ایک وجہ اس امت کو عظمت ملنے کی، یہ قرآن مجید اس امت کو ملنے کی وجہ سے اس کو عظمت ملی ہے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے، انشاءاللہ اس کا مفہوم مطلب آئندہ میرے دروس یا جمعے میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ حدیث کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے رمضان المبارک کے روزوں کو لازم قرار دیا، فرض قرار دیا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ وسننت لکم، اور میرا طریقہ، میری سنت، قیامہ، اس کا قیام ہے، رمضان کا قیام ہے، رات کی تراویح ہے۔ فمن صامہ وقامہ، جس شخص نے رمضان کے روزے اور رمضان کی تراویح، رات کی تراویح، رات کا قیام کیا، ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں، ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ، فرمایا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو وہ اس کا جسم
سے گناہ ایسے نکل جائیں گے، اس کا جسم گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ یہ دو اعمال پر، ایک روزہ جو فرض ہے، کتب علیکم الصیام، قرآن میں فرضیت موجود ہے، اور احادیث میں بھی اس کی بہت ساری احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے روزے کا۔ اور وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، یہ سنت ہے، یہ قیام احادیث سے ثابت ہے۔ یہ دو کام کرنے والی مرد و عورت وہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ فضیلت کس کو ملے گی؟ جو تراویح پڑھے، کبھی نہ پڑھے، کبھی 8 پڑھے، کبھی نہ پڑھے، کبھی 6 پڑھے، کبھی کہتے تراویح ہے کتنی۔ تو اب میں سوچ رہا تھا کہ کہاں سے بات شروع کروں، تو یہاں سے بات شروع کر دیتا ہوں۔ دیکھو، ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں، پورا مہینہ پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، پورا قرآن تراویح میں مکمل کرتے ہیں، پورا قرآن کو تراویح مکمل کرتے ہیں، اور ہر مسجد میں تراویح پڑھتے ہیں۔ اگر یہ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، پھر دہراتا ہوں۔ 20 رکعت پڑھتے ہیں، پورا مہینہ پڑھتے ہیں، پورا قرآن تراویح میں مکمل کرتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، اور ہر مسجد میں تراویح کرتے ہیں۔ یہ بہت ساری باتوں کا آپ کو۔ دوسرا بھی 8 کا تذکرہ کرتے ہیں، تو میں اس کو تراویح جس کو ہم کہتے ہیں، تراویح 8 پہ، لفظ 8 پہ سادے کی نہیں آتی۔ تراویح لفظ 8 پہ سادے کی نہیں آتی۔ ترویحہ، روح یروح ترویحا، یہ ترویحہ اور تراویح جو ہے نا، کم از کم 12 رکعتوں پر تراویح صادق آ سکتی ہے، 8 پر تو آ ہی نہیں سکتی۔ بلکہ جمع کثرت والا معنی کریں گے تو یہ تراویح 20 پر آتی ہے۔ اب آ جائیں بھی ہم 20 کیوں پڑھتے ہیں، 20 کی وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں 20 رکعتیں اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ حدیث کس درجے کی ہے، اس پر بھی کلام ہے، لیکن میں اس حدیث کو جان بوجھ کے پیش کیا ہے۔ آگے یہ دیکھیں کہ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رات نماز پڑھی ہے، صحابہ کو پتہ تھا نا، یہ صحابہ نے آپ کو بتائی ہے نا، صحابہ کہتے 3 راتیں پڑھی ہیں، تو صحابہ کو یہ پتہ تھا، یہ صحابہ نے بتایا ہے آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کرائی ہے، 3 دن نماز پڑھائی ہے، 3 دن تراویح ہوئی ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں بتایا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح کی 3 دن نماز پڑھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کو گھر بھیج دیا، اپنے اپنے جگہوں پہ بھیج دیا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن تراویح کی نماز نہیں پڑھائی۔ کس لیے نہیں پڑھائی؟ امام بخاری، صحیح بخاری میں ہے، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، مجھے اندیشہ ہوا کہ تراویح کی جماعت تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم اس سے عاجز نہ ہو جاؤ۔ 3 دن تراویح پڑھائی، پورا مہینہ نہیں۔ اب آ جائیں ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی، پورا مہینہ نہیں، پورا قرآن نہیں،
اب پورا مہینہ کس نے پڑھائی؟ حضرت عمر نے. بجماعت پڑھائی کس نے؟ حضرت عمر نے. پورا قرآن مجید مکمل ہوا اس میں کس نے؟ حضرت عمر نے. ہر مسجد میں تراویح ہوئی کس نے شروع کری؟ حضرت عمر نے. تو اب میں پوچھتا ہوں جو صرف 8 رکعتوں کا ثبوت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں عمر کا، یہ عمر کا طریقہ ہے. وہ تو اور لفظ بولتے ہیں لیکن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عمر کا طریقہ ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر اگر آپ پھر 3 دن نماز پڑھ کے نہ پورا قرآن مجید مکمل کریں اور نہ پورا مہینہ پڑھیں، پورا مہینہ اور پورا قرآن مجید اور ہر مسجد میں، تو یہ تو حضرت عمر کا طریقہ ہے. آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خود ذات کا تعارف کرایا جائے. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. سنن ابی داود کی روایت ہے، حضرت عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کی زبان پر اور دل پر اللہ نے حق رکھ دیا ہے. اور اسی حدیث کے پیش نظر موافقات عمر کا تذکرہ آتا ہے کہ عمر زمین پہ بولتا ہے، اللہ اس کی تائید میں قرآن نازل کر دیتا ہے. کچھ علماء یوں کہتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کی زبان پہ لانا ہوتا ہے، حضرت عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو ڈال دیا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگے نہیں کی، وحی کا نزول ہو رہا تھا، اللہ کے احکامات نازل ہو رہے تھے، وحی کا نزول تھا، اسلام کی تکمیل ہو رہی تھی، اعلان ہو رہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم. یہ معاملات ابھی چل رہے تھے کہ اگر اسی طرح تراویح فرض ہو جاتی تو فرض اور سنت میں لازماً فرق ہے، فرض اور واجب میں بھی فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں تراویح نہیں آئی. حضرت ابو بکر صدیق کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. ایک تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، صحابہ کو منوانا اور عمر کو منوانا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے، نبی کی وفات ہو گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، کوئی آسان کام نہیں تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز، تکفین، تدفین کا بھی مسئلہ تھا، آپ کے کفنانے نہلانے کا بھی مسئلہ تھا، پھر خلافت کا بھی مسئلہ تھا، انصار والے معاملات، یہ سارے آپ نے سنے ہیں، آپ کی مسجد بیان ہوئے، میں نے کی ہیں، آپ خود پڑھے لکھے ہیں، سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے. یہ سارے مسائل تھے. مسیلمہ کذاب تھا، منکرین زکوٰۃ تھے. حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا موقع ہی نہ ملا کہ وہ تراویح کی طرف کوئی توجہ ہوتی اور تراویح پر کوئی اتفاق ہوتا. یہ خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر صدیق کا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، انتقال ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لسان اللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا. یہ کیا اسلام کی خلافت سنبھالی، مسلمانوں کے خلیفہ بنے. اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کو وہ جلال، وہ روب عطا کیا اور اسلام آگے پھلتا پھولتا پھیلتا چلا گیا، فتوحات ہی فتوحات ہوتی چلی گئی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 20 تراویح کا تذکرہ کیا. 20 تراویح حضرت عمر نے شروع کی. یہ سب لوگ مانتے ہیں، جو 8 کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں حضرت عمر کا ہے، اور جو 20 والے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا. پھر میں نے ایک حدیث پہلے سنائی حضرت عمر بن خطاب کی ابو داود کے حوالے سے، اب دوسری بھی ابو داود اور دیگر کتب احادیث میں ہے اور مشہور حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین بعدی. میرے طریقہ اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کا طریقے کو لازم پکڑو، اس پر عمل کرو. تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اسے داڑوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑو. اس حدیث میں خلفاء راشدین کی عظمت اور فضیلت کا ذکر ہے. فرمایا میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. ابو بکر صدیق کا تو انتقال ہو گیا، وہ رخصت ہو گئے. اب کون ہے؟ عمر فاروق، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور 2 صحابہ کا پھر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مشکات میں بھی حدیث ہے. انی لا ادری ما
انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم نہیں میں کتنی مدت تمہارے ساتھ رہوں گا، میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنا. اس سے بھی حضرت عمر کا پھر خصوصیت کے ساتھ ذکر ہو گیا ہے. اچھا، اب حضرت عمر نے شروع کیا اس جس جگہ جس مسجد میں یہ تراویح کی جماعت ہونے لگی ہے، اتفاق ہونے لگا ہے، اس کے ساتھ حجرہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس کو بھی پتہ چل گیا 20 تراویح ہو رہی ہے، 20 پڑھی جا رہی ہے. عثمان اس تراویح میں موجود ہے، ذوالنورین علی المرتضیٰ موجود ہیں اس میں، اور بھی صحابہ ہیں. ان کو تو پتہ نہیں چلا کہ 20 ہے، لیکن آج کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ 20. یاد رکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک تمام اہل سنت والجماعت، ائمہ اربع، تمام ائمہ، کبھی کبھی ابھی امام یوسف امام محمد کا بھی علیحدہ تذکرہ ہو جاتا ہے کبھی، تو تمام ائمہ 20 پر متفق ہے. وقت نہیں ہے زیادہ اور یہ عوامی باتیں بھی اتنی نہیں ہیں. باقی میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں، اہل علم اگر کوئی بحث سننے والے ہوں تو امام مالک کا بھی قول ہے، امام احمد کا بھی قول جو مشہور سنایا جاتا ہے 8 کے حوالے سے. تو یاد رکھیں 20 سے کم کوئی امام قائل نہیں ہے، بلکہ ایک امام تو 36 کے بھی قائل ہے. میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہیں گے کہ بات کوئی ادھوری رہ گئی ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ سے لے کر آج تک یہی ترتیب چلی آ رہی ہے. اب اگر کوئی کہے کہ جی عرب کے بعد علاقوں میں بھی 8 بھی پڑھی جا رہی ہے، میرے بھائی آپ کا حرمین شریفین کون ہے؟ آپ جب جاتی ہیں تو آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب کس میں ملتا ہے؟ بیت اللہ میں. ہاں جی، بیت اللہ میں کتنی ہو رہی ہیں اب تک؟ اگر اس سال آنے والے سال اگر 8 ہو جائے تو پھر پہلے دین جو چل رہا تھا وہی پہلے جو آ رہا تھا، جو اب تک زمانہ ہے وہ زمانہ قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قریب ہے. آگے جو آئے گا وہ دور ہو جائے گا. اگر آج تک 20 تراویح ہوئی ہیں، اور اگر اس دفعہ اللہ نہ کرے خاکم بدہن، ہاں جی چلو یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آج تک کتنی تراویح ہوئی ہے؟ 20 تراویح. 20 تراویح حضرت عمر نے شروع کی، پھر اسی طرح سلسلہ چلتا آج تک اسی طرح چلا آیا ہے. تو میں نے جو حدیث پڑھی ہے، اور دوسری حدیث میں بھی ہے، دوسری حدیث بھی اس میں لو یعلم، ہاں نہیں پہلے حدیث کون سی پڑھی ہے؟ ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم وسننت لکم قیامہ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. اس حدیث کا پورا اجر و ثواب. اور ایک اور حدیث جو میں ابھی، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، رمضان اور قرآن شفاعت کریں گے دونوں بندے کے لیے قیامت کے دن. قرآن مجید روزہ کہے گا الہی اللہ میں نے اس کھانے پینے سے روکے رکھا، خواہشات سے روکا، میری سفارش قبول کیجئے. قرآن مجید کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کو میٹھی نیند سونے سے روکا، اس نے تیرا کلام سننے کے لیے تراویح میں مجھے سننے کے لیے یا اللہ یہ جاگتا رہا. فیشفعان، دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، قرآن کی سفارش کو بھی اور روزے کی سفارش کو بھی. تو رمضان اور قرآن یہ دونوں اس مہینے کی خاص عبادات کا ہے. تو اس خاص عبادات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. اب رہ گیا مسئلہ، اب 20 والا، تو 20 رکعتیں حضرت عمر نے شروع کی، پورا مہینہ حضرت عمر نے شروع کی، بجماعت تراویح حضرت عمر نے شروع کی، پورا قرآن مجید مکمل کرنا یہ بھی حضرت عمر نے شروع کی. اور ہر مسجد میں، ایک مسجد میں نہیں، آج تو ہر مسجد میں
ہاں جی، ہر مسجد میں بھی تراویح شروع ہوئی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کا یہ طریقہ ہے، تو پھر 20 عمر کا طریقہ ہے، بقیہ چیزیں لے لیتے ہو تو یہ اس کو بھی لے لو، یہ بھی لینی ہے۔ اور باقی رہ گیا رمضان المبارک کا بڑا عظیم مہینہ ہے، اس کے استقبال کے حوالے سے انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے جمعہ ہوگی، لیکن اگلے جمعے سے پہلے ایک دو باتیں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پہ خاص توجہ کرے کہ ابھی سے ہماری عادت بنے عبادت کے حوالے سے، ابھی سے معمولات بنائیں، رات کا آرام کبھی، دن کی تلاوت کا بھی ایک دم نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت روزہ رکھا کرتے تھے، تو اسی آگے آنے والے مبارک مہینے کی تیاری کے حوالے سے مجھے اور آپ کو شعبان کے روزے نہیں رکھنے چاہیے، کہیں کمزوری نہ ہو جائے اور فرائض روزوں پہ اثر نہ پڑے، فرائض جو رمضان کا عبادات فرض ہیں اس پہ اثر نہ پڑے، لیکن اس کا پہلے سے اہتمام کرے، دلوں کو پاک صاف کر لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دے، یا اللہ ہمیں مبارک مہینہ نصیب فرما، صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ نصیب فرما، یا اللہ ایسے احوال پیش نہ آئے کہ ہم تیری اس مبارک مہینے کی عبادات سے بلکہ عبادات کی لذت سے محروم ہو جائیں، ان احوال سے، اعمال سے، اقوال سے، یا اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرما کہ ہم ان کے اندر کوئی ایسا عمل، ایسا حادثہ اور ایسا واقعہ کوئی پیش نہ آ جائے جس کی وجہ سے ہمارے مہینے کی عبادات پہ خلل آئے اور ہماری عبادات متاثر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مبارک مہینہ، آنے والا مبارک مہینہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم العباد، اگر اللہ کے بندوں کو، اگر لوگوں کو، انسانوں کو پتہ چل جائے ما رمضان کیا ہے، لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَن تَكُونَ السَّنَةُ كُلُّهَا، تو میری امت تمنا کرے گی یہ پورا کا پورا سال رمضان کا مہینہ رہے، پورا کا پورا سال رمضان مبارک کا مہینہ، رمضان مبارک پورا سال رمضان مبارک بن جائے، یعنی پورے سال روزے بھی رکھے، پورے سال تراویح بھی پڑھے۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ کرو، سوچو، آخر کوئی تو چیز ہے، رمضان المبارک کے حوالے سے جو علماء نے بتایا ہے کہ سارا سال کی رحمت قطرے کی مانند ہے اور رمضان المبارک کی رحمت سمندر کی مانند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری اور رمضان کی صحیح معنی میزبانی کرنے کی توفیق نصیب